اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے اسلام سے تعلق رکھنے والی بیٹیوں، ارے تمہارا نام تو تم نے اپنا نام تو عائشہ رکھ لیا ہے، تم نے اپنا نام تو زینب رکھ لیا ہے، تم نے اپنا نام تو ام ایمن رکھ لیا ہے، تم نے اپنا نام تو ام رباب رکھ لیا ہے، تم نے اپنا نام تو ام سلمہ رکھ لیا ہے، لیکن تمہارے واٹس ایپ پہ جو تمہارا فرینڈ بنا ہوا ہے وہ دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، تمہارے واٹس ایپ پہ جو تمہارا دوست بنا ہوا ہے وہ دوسرے دھرم سے واسطہ رکھنے والا ہے، تمہارے انسٹاگرام پہ جو تمہارا دوست بنا ہوا ہے وہ دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، اور تمہیں یہ لالی پاپ دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اے میری اسلام کی بیٹیوں، یہ تم سے دوستی کا وعدہ نہیں کر رہا ہے، یہ تمہارا دوست نہیں ہے بلکہ تمہارے دین کا لٹیرا ہے، بلکہ تمہارے کلمے کو لوٹنا چاہتا ہے، یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ کر کے اور تم سے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے کہ پھر آپ کے دھرم سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج میری بیٹیوں نے سیدہ فاطمہ کی ہسٹری کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج میری شہزادیوں نے سیدہ زینب کی ہسٹری کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج میری بیٹیوں نے سیدہ ام رباب، ام ایمن، ام لیلہ کی ام لیلہ، ام سلمہ کی انہوں نے ہسٹری کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے تمام تر اسلام کی شہزادیوں کی ہسٹری کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ان کو گھر کے کام سے وقت ملتا ہے، اگر انہیں اپنے گھر کے برتن دھونے اور کپڑے دھو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے جو وقت ملتا ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا کرتی ہیں، وہ ایل سی ڈی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل دیکھا کرتی ہیں، لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری اسلام کی بیٹیوں، اگر تمہیں وقت مل جایا کرے تو تم ایک ایسی بیٹی کی ہسٹری پڑھ لیا کرو جس کو پوری دنیا حضرت رابعہ بصری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون ہے حضرت رابعہ بصری؟ وہی رابعہ بصری۔ ان کو رابعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رابعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چوتھے نمبر پہ پیدا ہونے والی بیٹی تھی، اور بصری ان کے نام سے اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ یہ شہر بصرہ سے واسطہ رکھنے والی تھی، اس لیے ان کو رابعہ بصری کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہینڈسم نہیں تھی، یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، یہ دیکھنے میں بہت زیادہ مہجبی و مہپارہ نہیں تھی، ان کا کلر جو تھا وہ کالا تھا، ان کا کلر جو تھا بلیک کلر کا تھا، اور ان کا قد جو تھا وہ پست تھا، یہ بلند قد کی نہیں تھی، اور یہ اپنے رب کو اتنا منانا چاہتی تھی، اپنے رب کو اتنا راضی کرنا چاہتی تھی، ان کا شوہر بھی نہیں تھا، یہ بیوہ ہو چکی تھی، جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی تھی، یہ بے بگی کی زندگی گزر بسر کر رہی تھی، جوانی کے عالم میں یہ بیوہ ہو چکی تھی، اور جب راتوں کو اپنے رب کو منایا کرتی تھی، سجدے میں جب سر رکھ کر کے اپنے مولا کو منانا چاہتی تھی، اور جب نیند کا غلبہ ان پہ طاری ہوا کرتا تھا تو اپنے بالوں کو کھینچا کرتی تھی، اپنے زلفوں کو کھینچ کر کے اپنے نفس کو ملامت کیا کرتی تھی، اور اپنے نفس کو جھنجھوڑ کے کہنا چاہتی تھی، اے میرے نفس، تو کب تک مجھے بستر پہ لے جاتا رہے گا، تو کب تک مجھے سلانے کے لیے بستر پہ آرام کرنے کے لیے لے جاتا رہے گا۔ ارے ایک دن تو جب مر کے اب رابعہ چلی جائے گی قبرستان کے اندر، قبر کے اندر، تو پوری زندگی سوتی رہے گی، پھر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ابھی میری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی میرے جسم کے اندر خون کا قطرہ روا دوا ہے، تو اے میرے نفس مجھے اپنے مولا کو منا لینے دے، اے میرے نفس مجھے اپنے مولا کو راضی کر لینے دے۔ اتنی شان والی تھی وہ اسلام کی شہزادی جو کنیز سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کی زندگی کو فالو کرنے والی تھی، انہی کے دور میں انہی کے شہر سے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا امام ہے، یہ تمام تر علماء کرام جانتے ہوں گے، جس کو پوری دنیا حضرت امام حسن بصری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون ہے امام حسن بصری؟ وہ ہے حضرت امام حسن بصری جن کو جب معراج کی رات سے میرے مصطفیٰ پلٹ کے آئے تھے، اور میرے مصطفیٰ نے جو اپنا جبہ شریف حضرت مولائے کائنات کو دیا تھا، وہی جبہ مولائے کائنات نے حضرت امام حسن بصری کو دیا تھا، اور یہی حسن بصری ہیں جو حضرت مولائے کائنات کے خلیفہ ہیں، جو مولائے کائنات کے شاگرد بھی ہیں، جو مولائے کائنات کے مرید بھی ہیں۔ اتنا شان والا ہے میرا امام حسن۔ حضرت حسن بصری کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، حضرت حسن بصری کے لیے تو بصرہ کے بڑے بڑے امیر اعظم، بصرہ کے بڑے
बड़े बड़े रुपए वाले, बसरा के बड़े बड़े पैसे वालों ने अपनी बेटियों के रिश्ते, अपनी खूबसूरत बेटियों के रिश्ते हजरत इमाम हसन बसरी के लिए भेजे थे, लेकिन हसन ने किसी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था, हसन ने किसी के रिश्ते को कबूल नहीं किया था, हसन ने किसी की बेटी के लिए जवाब नहीं दिया था, बल्कि उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि इस दौर में जो सबसे ज्यादा नेक, पाक व पवित्र, सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा बंदी अगर कोई इस जमीन पे बसरा की है तो वो कोई और नहीं है बल्कि राबिया है, जिसको पूरी दुनिया राबिया के नाम से याद करती है। अरे राबिया तो बहुत गरीब थी, राबिया तो अपनी टूटी हुई कुटिया में अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजर बसर किया करती थी, अपनी टूटी हुई झोपड़ी में अपने मौला को मनाने में लगी रहती थी। लेकिन हसन इतना इल्म वाला था और हसन इतने शान वाला था, लेकिन फिर भी राबिया से निकाह करना चाहता था। आज मैं अपने कौम के नौजवानों के उनके दिल को झंझोड़ना चाहता हूँ, जो लोग अगर किसी के साथ में उनका रिश्ता होता है तो पहले उसके खानदान को देखते हैं, पहले उसके दादा परदादा की हिस्ट्री को उठा करके देखते हैं, और उनके जहन में यह भी होता है जहां से मेरा निकाह हो रहा है वहां से मुझे 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां से मुझे बहुत ज्यादा मालो दौलत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो शादी करने पे एग्री होता है, और उसे पता चल जाए कि मुझे यहां से ज्यादा मालो असबाब नहीं मिलेगा तो शादी करता नहीं है, बल्कि शादी से पहले ही मना कर देता है। ये आज के मरे नौजवान का हाल है। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत इमाम हसन बसरी पे अपने मकान से निकलते हैं और हजरत राबिया बसरी की टूटी हुई झोपड़ी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, हजरत राबिया की टूटी हुई कुटिया की मुत्तसिल होते जा रहे हैं। जाकर के राबिया के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन है जिसने दरवाजे को हिलाया है, कौन है जिसने दरवाजे को खटखटाया है, कौन है जिसने दरवाजे पे आकर के जुम्बिश दिया है, कौन है जिसने दरवाजे पे दस्तक दिया है। तो आवाज देने वाले ने जब आवाज देने वाली ने जब इतनी आवाज दी थी तो हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, राबिया तुम्हारे दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि हसन आया हुआ है, तुमसे एक सवाल करना चाहता है। राबिया कहती है, इमाम हसन बसरी जरा ये तो बताओ तुम्हारी मुझ गरीब की कुटिया पे आने की जुर्रत और जसारत कैसे पेश आ गई है? अरे तुम्हारे आने का उसूल क्या है, तुम्हारे आने का ज़ाब्ता क्या है, तुम्हारे आने का सबब क्या है, तुम्हारे आने की गर्ज़ो गायत क्या है, तुम आए क्यों हो बताओ तो सही। हसन कहते हैं, राबिया मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तू मेरे सवाल का जवाब देगी? तो राबिया ने कहा था, हसन कहो तो सही तुम्हारा सवाल क्या है? तो हसन बसरी कहते हैं, राबिया तुझे मालूम है बसरा के बड़े बड़े अमीर आजम, रुपए वाले, पैसे वाले, दौलत और सरबत और सरमाया वालों ने अपनी खूबसूरत हसीनो जमील महजबियों महबारा बेटियों के रिश्ते मेरे लिए भेजे हैं, लेकिन हसन ने किसी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया है, हसन ने किसी के रिश्ते को कबूल नहीं किया है। मेरा इरादा ये है और मेरी नियत ये है कि तेरे ऊपर तेरे शौहर का साया भी नहीं है, तू तो बेवा हो चुकी है, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं अगर तेरी इजाजत हो। जब एक राबिया ने इतना सुना था तो हसन से कहने लगी थी, हसन ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम मुझसे निकाह करके क्या करोगे? मैं तुमसे निकाह करना नहीं चाहती हूँ। ऐ लोगों जरा देखो तो सही अपने गिरहबान में झांक करके, और मैं अपनी बेटियों को पैगाम देना चाहता हूँ जो बेटियां दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के सीरियल देख करके उनकी जिंदगी को फॉलो कर रही है। मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए उनके पास में फुर्सत नहीं है। एक ये राबिया है जो पूरी दुनिया इसकी पाकीज़गी की मिसाल दिया करती है। अरे बेटी हो तो राबिया जैसी हो और बेटा हो तो हसन बसरी जैसा हो। राबिया के तकवा और तहारत का कोई जवाब नहीं है और हसन की पाकीज़गी का भी कोई जवाब नहीं है। राबिया ने कहा था, हसन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैं निकाह करना नहीं चाहती हूँ। राबिया इनकार पे इनकार कर रही थी और हसन इसरार पे इसरार करते जा रहे थे, हसन इसरार पे इसरार करते जा रहे थे। जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, जिद्दोजहद आगे बढ़ गई, तो हसन बसरी से राबिया एक सवाल करती है, कहती है, हसन अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे 2-4 सवाल करना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे 4 सवालों के जवाब दे दिए तो राबिया तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। अब हसन के दिल में ख्याल पैदा हुआ था, ये तमाम आप लोगों के दिलों के अंदर, सीनों के अंदर दिल है और दिल के अंदर अगर धड़कनें मौजूद हैं और वो धड़कनें अगर मुस्तफा से जरा भी इश्क करती हैं तो आप समर रज़वी को भूले तो भूल जाएं, लेकिन जो पॉइंट
حسن بصری نے سوچا تھا ارے یہ رابعہ ایک عورت ہی تو ہے، خواتین ہی تو ہے، لیڈیز ہی تو ہے، اور عورت تو ناقص العلم ہوتی ہے، اس کا علم میرے برابر تو نہیں ہے، یہ مجھ سے سوال کرے گی تو کون سا کرے گی؟ ارے اس کے سوال کا جواب تو چٹکیوں میں دیتا ہوا نظر آؤں گا۔ عورت تو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کا سوال کوئی اتنا بڑا نہیں ہوگا، اور میں تو علم و عمل کا ایک بہت بڑا کوہ گرا کوہ ہمالا ہوں، یہ کوئی بھی سوال کرے گی اس کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ لیکن بہر رابعہ اگر بیٹی ہو تو تیرے جیسی ہو، بہر رابعہ اگر سوال ہو تو تیرے جیسا ہو۔ حسن بصری نے کہا تھا رابعہ بتاؤ تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ تو رابعہ نے کہا تھا حسن میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں؟ جب اتنا سنا تھا حضرت امام حسن بصری نے تو حسن کے پیروں کی زمین کھسک گئی تھی، حسن بصری کے پیروں سے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ارے اس حسن کو اپنے بارے میں نہیں پتا تھا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، تو رابعہ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتا تھا؟ آج میری قوم کا نوجوان تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دبا کر کے گھوم رہا ہے، مسجد کے مینارے سے مؤذن 5 مرتبہ اذان دیتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، لیکن میری قوم کا نوجوان مسجد کے اندر اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، اپنے رب کے نزدیک اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے نہیں جاتا ہے، اور جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا گیا۔ جو لوگ رات و رات اپنے اللہ کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے جنتی ہونے پہ مکمل یقین کامل لگی گئے، تو پھر ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ اسلام کے مقدس شہزادوں، حضرت امام حسن بصری نے سوال کا جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، ساکن کھڑے ہوئے ہیں۔ رابعہ نے دوسرا سوال کیا تھا حسن میرا دوسرا سوال یہ ہے ذرا یہ بتاؤ جب میدان محشر برپا ہوگا، جب تمام لوگوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، حسن ذرا یہ تو بتاؤ رابعہ کے نامہ اعمال جو ہوں گے وہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ تو حسن بصری نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، خاموش رہے تھے۔ حسن کو اپنے بارے میں پتا نہیں تھا کہ میرے نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے کہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لوگوں جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت کے لیے تو لوگوں نے رات رات بھر اپنے مولا کو منایا ہے۔ حسن اتنے بڑے بزرگ کا نام ہے، اگر آپ نے ان کی ہسٹری کو پڑھ لیا تو آپ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ اللہ والے جن کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، تو ہمیں جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ اللہ حسن نے دوسرا سوال کیا تھا، حسن نے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ رابعہ نے تیسرا سوال کیا، حسن ذرا یہ بتاؤ جب میزان پر میری نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو میرے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا کہ ہلکا ہوگا؟ حسن نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ چوتھا سوال کیا تھا حسن سے، رابعہ نے کہا تھا حسن ذرا یہ بتاؤ جب پل صراط سے تمام لوگ گزریں گے تو 2 کیفیتیں ہوں گی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ کے گر جائیں گے، تو حسن ذرا یہ بتاؤ میری کیفیت کٹ کے گرنے والوں میں ہوگی، میرا شمار کٹ کے گرنے والوں میں ہوگا، یا میرا شمار گزر جانے والوں میں ہوگا؟ پل صراط
سے تو ہر شخص گزرے گا، اگر نہیں گزرنا تھا تو صرف ایک ہی ذات تھی جس کو پوری دنیا سیدہ فاطمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور کون ہے فاطمہ؟ مصطفیٰ نے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہی قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، میرا جگر ہے۔ اگر نہیں گزرنے والی کوئی ذات تھی تو فاطمہ تھی، لیکن فاطمہ بھی پل صراط سے گزرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب میری فاطمہ گزرے گی، جب امی فاطمہ گزرے گی، سیدہ فاطمہ گزرے گی تو ندا ہوگی، آواز آئے گی ہاتف غیبی سے، اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اس وقت مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، لیکن گزرے گی تو ضرور۔ آج میں اور تم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو، ارے یہ دنیا فانی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں حسن کے دل میں یہ بات انگڑائی لے رہی ہوگی، ارے جب نوح کا بیٹا، اولو العزم پیغمبر کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اتنے بڑے عظیم الشان پیغمبر کا بیٹا جب جہنم میں جا سکتا ہے تو حسن کی اوقات کیا ہے؟ جب پیغمبر اسلام لوط کی بیوی جب جہنم میں جا سکتی ہے تو پھر حسن کی اوقات کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری نے سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے، رابعہ نے کہا تھا حسن تم میرے سوالوں کے جواب دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو حسن نے اپنا دل تھام کر کے کہا تھا رابعہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو؟ ارے حسن کو ابھی اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں جہنمی ہوں کہ جہنمی ہوں، میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ ارے تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ رابعہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ رابعہ تم مجھ سے اپنے بارے میں پوچھ رہی ہو تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا کہ بھاری ہوگا؟ ارے حسن کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے میرا پلڑا ہلکا ہوگا کہ بھاری ہوگا، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تم پل صراط سے گزر جاؤ گی یا کٹ کے گر جاؤ گی؟ ارے حسن کو ابھی اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں پل صراط سے گزر جاؤں گا یا کٹ کے اس کے اندر جہنم کے اندر گر جاؤں گا۔ یہ حضرت امام حسن بصری نے کہا تھا، تو رابعہ نے کہا تھا حسن ارے مجھے اپنے مولا کو منا لینے دو، میرے لیے یہی 4 منزلیں ہیں جو میں نے تم سے 4 سوال کیے ہیں۔ رابعہ رہتی دنیا پہ، رہتی زندگی میں، جب تک کہ رابعہ کی سانسیں چل رہی ہیں، رابعہ اس دنیا کے اندر اس بات کا یقین حاصل کرنا چاہتی ہے جب تک زندگی ہے رابعہ کی تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کی ضمانت رابعہ حاصل کرنا چاہتی ہے کہ رابعہ جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے۔ رابعہ اس بات پہ یقین کامل حاصل کرنا چاہ رہی ہے میرے نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہیں میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ رابعہ اس بات کا سچا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے کہ میرے میزان پر میرے نیکیوں کا پلڑا ہلکا نہیں ہوگا، بھاری ہوگا۔ ارے رابعہ اس بات کی سند اور رزلٹ لینا چاہتی ہے زندگی کے اندر کہ جب رابعہ پل صراط سے گزرے گی تو کٹ کے گرے گی نہیں بلکہ گزر جائے گی۔ جب اتنا کہا تھا رابعہ نے اور حسن سے کہا تھا حسن سن لو مجھے ان 4 منزلوں کو پا لینے دو، مجھے ان 4 منصبوں کو پا لینے دو، مجھے یہ 4 سیڑھیاں پار کر لینے دو، مجھے یہ 4 کلاس پاس کر لینے دو، مجھے یہ 4 اسٹیٹ پاس کر لینے دو، اور تم جو چوچ رہے ہو میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں صرف اپنے رب کو منانا چاہتی ہوں۔ تو حسن بصری نے کہا تھا اے رابعہ ارے تو ایک رابعہ اس بصرہ میں پیدا ہوئی ہے، اب قیامت تک بصرہ کی مقدس زمین پہ کوئی دوسری رابعہ پیدا نہیں ہوگی۔ اور آج تم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو، آج میں دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہوں، آج تم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو، یہ دنیا فانی ہے۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ففروا الی اللہ، اپنے رب کی طرف پلٹو، اور دنیا کے تعلق سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے لا تنسى نصیبک من الدنیا، ارے دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ دنیا میں تمہارے نصیب کا ہے ہی کیا؟ صرف ایک کفن ہے تمہارے نصیب کا۔ جب تم مر کے قبرستان جاؤ گے تو اس کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوگی جو اپنا مال و زر رکھ کر کے لے جاؤ۔ اور اسی دنیا کے تعلق سے جب بریلی کے تاج محل کی نظر، جب بریلی کے قطب مینار کی نظر، جب بریلی کے مظہر کی نظر جب دنیا پہ پڑتی ہے تو میرا امام پکار کے کہتا ہے دنیا کو تو کیا جانے یہ بسکی کاٹ ہے حرافہ، دنیا کو تو کیا جانے یہ بسکی کاٹ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔
आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। और बरेली के ताजमहल, बरेली के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब आइए, आप सब जानते हो यहाँ पर जो प्रोग्राम सजाया और रचाया गया है, इस बस्ती को गालिबन सालारपुर के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पर हुफ्फाज़े कराम ने अपने सीनों के अंदर कुरान पाक को जज्ब किया है, इसलिए उन्हीं की दस्तार बंदी के सिलसिले में इस तकरीब को सजाया गया है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ लोगों, और बहुत तेजी के साथ में मैं अपनी गुफ्तगू का गुलदस्ता आपकी मोहब्बत भरी समातों की कालीन पे रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं ये तमाम तर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इन तमाम तर उलमा की मोहब्बत को अपने गले में ताबीज की तरह पहनकर, इन तमाम तर उलमा की उंगलियों के लम के सहारे मैं आप हजरात से ये एक बात करने लगा हूँ। लोगों, आप सब जानते हो जितने भी हुफ्फाज़े किराम हैं, क़ारी खुशेलान हैं, कुर्राए किराम की जो जमात है, इन्होंने अल्लाह के पाकीज़ा कुरान को अपने सीने में जज्ब किया है। लेकिन जहाँ कुरान पाक को पढ़ना सवाब है, वहीं पे कुरान पाक को सुनना भी सवाब है। जहाँ कुरान पाक को छूना सवाब है, वहीं पे कुरान पाक को देखना भी सवाब है। लेकिन आइए, जब ये कुर्राए किराम की जमात जब कुरान पाक के पहले पेज को पलटती है, तो कुरान पाक के अंदर मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए होते हैं। जब हम अलहम्दु शरीफ को पढ़ना शुरू करते हैं, उससे पहले उसके बराबर में मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए होते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम सत्तार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफ्फार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम कहार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम हन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम मन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूरुर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ले शैन कदीर करके लिखा हुआ होता है। लेकिन आइए, मैं अपने नाक़िसुल इल्म के मुताबिक आप तमामी हजरात से ये सवाल कर रहा हूँ, ऐ सालारपुर के अंदर रहने वालों और इन तमाम तर उलमाए किराम से मोहब्बत करने वालों, आप 5 मरतबे अल्लाह के पाकीज़ा घर मस्जिद में जाते हो अल्लाह की बंदगी करने के लिए, अपने सर को झुकाने के लिए मस्जिद में जाते हो। लेकिन आइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐ लोगों, जरा ये तो बता दीजिएगा, क्या तुम अपने रब की बंदगी करते हो? अपने रब की जो तुम अपने रब की बंदगी किया करते हो, और आपको अपने रब के तमाम तर नाम मालूम है, लेकिन आपको ये भी पता है क्या आपके रब का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है वो क्या है? तो आप लोगों में तमाम लोगों का मुत्तफिका तौर पे यकता जवाब होगा, मौलाना, हम नाम तो अल्लाह के बेशुमार लेते हैं, लेकिन हमें अल्लाह का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है वो पता नहीं है। तो आइए, उस नाम को भी आप लेते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बात बता करके आगे गुजर जाना चाहता हूँ। लोगों, मेरा रब खालिक के कायनात है, लेकिन उसके बेशुमार नाम है, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर परवरदिगारे आलम का कोई है तो वो लफ्ज अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगारे आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, और जब बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है, और जब रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान होती
ہوتی ہے تو بندوں کی قسمت کا ستارہ اوج سریا پہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آئیے اب سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے پروردگار عالم نے بے شمار شہروں اور ٹاؤنوں کو بنایا ہے، لیکن تمام شہروں اور ٹاؤنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اگر کوئی بنایا ہے تو شہر مکہ کو بنایا ہے. میرے پروردگار عالم نے بے شمار سواریوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام سواریوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ سواری اگر کوئی بنائی ہے تو براق کو بنایا ہے. میرے پروردگار عالم نے بے شمار پہاڑوں کو وجود بخشا ہے، لیکن تمام پہاڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ اگر کوئی بنایا ہے تو احد پہاڑ کو بنایا ہے. میرے پروردگار عالم نے ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں، لیکن تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن اگر کوئی بنایا ہے تو جمعے کے دن کو بنایا ہے. میرے پروردگار عالم نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اگر کوئی بنایا ہے تو رمضان المبارک کا بنایا ہے. میرے پروردگار عالم نے توریت کو نازل فرمایا ہے، انجیل کو نازل فرمایا ہے، زبور کو نازل فرمایا ہے، قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے. یہاں تک کہ حد تو یہ ہے میرے رب نے 104 کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا ہے، لیکن تمام تر کتابوں اور صحیفوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب اگر پروردگار عالم نے کوئی نازل فرمائی ہے تو قرآن مقدس کو فرمایا ہے. اور اسی قرآن مقدس کو حضرت مولانا شان عالم صاحب قبلہ اور ان کے علاوہ ان کے تمام تر ان کے شانے سے شانہ ملا کر ان کے تمام تر اسٹاف نے جو ان بچوں کے سینوں میں اتارا ہے اسی کو پوری دنیا قرآن پاک کے نام سے یاد کرتی ہے. اسی قرآن پاک کو میرے رب نے سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے. لیکن آج جو سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میرے پروردگار عالم نے بے شمار شہروں کو بنایا، میرے پروردگار عالم نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ اگر کوئی بنایا ہے تو جبریل امین کو بنایا ہے. میرے پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. اور تمام تر انسانوں کو وجود بخشنے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کسی کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جماعت بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کمیٹی بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی یونٹی بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی گینگ بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی قبیلہ بنایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے. اور تمام تر رسولوں کی جماعت کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے، عبداللہ کے لخت جگر کو بنایا ہے، رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ. تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود. اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک ایسا میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک خط مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک تحریر مل جاتی ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک درس مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک پیغام مل جاتا ہے. پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے مصطفیٰ زمین سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ آسمان سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ چاند سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ سورج سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ ستاروں کی انجمن سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ شجر و حجر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ بحر و بر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ لوح و قلم سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر ہے. آپ کہو گے مولانا تمہارا اتنا بڑا دعویٰ تمہارے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے؟ تو سمررس بھی 30 سیکنڈ کے اندر آپ کے سوال کا جواب دے کے گزر جانا چاہتا ہے. اے لوگوں آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیجئے گا، پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک، چہر جانب گھوم لیجئے گا اور تاریخ کی اوراق گردانی کرنے والے لوگوں سے، تاریخ کو الٹ پلٹ کرنے والے لوگوں سے اس بات کا سوال کر کے جواب حاصل کر لیجئے گا اور پوری دنیا
دنیا کا چکر لگانے کے بعد میں کسی ایک ایسی ذات کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا تو کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس کو سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جس کو سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ ارے آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو لے لیجئے گا، اگر آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ کی زمین پہ ملیں گے تو آپ سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، آپ سے حسد اور جلد رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ حضرت قاری شان عالم صاحب قبلہ، ان کے علاوہ جملہ ارباب منبر، یہ تمام تر علماء اپنے آپ کو لے لیں، اگر ان سے محبت کرنے والے لوگ اس زمین پہ ملیں گے تو ان سے بغض رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، ان سے دوریاں بنا کے رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، اگر میرے فالوور اس زمین پہ ہیں تو مجھے اگنور کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن آج یہ سالار پور کے اندر رہنے والوں کسی ایک ایسی ذات کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا تو کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس کو سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جس کو سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ ارے حق تو یہ ہے، زمین جس سے پیار کرتی ہو، آسمان جس سے پیار کرتا ہو، چاند جس سے پیار کرتا ہو، سورج جس سے پیار کرتا ہو، ستاروں کی انجمن جس سے پیار کرتی ہو، برق و سمر جس سے پیار کرتے ہو، جن و بشر جس سے پیار کرتے ہو، بحر و بر جس سے پیار کرتے ہو، شجر و حجر جس سے پیار کرتے ہو، خشک و تر جس سے پیار کرتے ہو، لوح و قلم جس سے پیار کرتے ہو، عرش و کرسی جس شخصیت سے پیار کرتا ہو، غرض کے کائنات گیتی کا ذرہ ذرہ جس شخصیت سے پیار کرتا ہو، اگر آپ کو ایسی ذات کوئی ملے گی تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات وہی ذات ہے جو 1450 برس پہلے مکے کی مقدس زمین پہ پیدا ہو رہی تھی، آمنہ کا بیٹا بن کر، عبداللہ کا لخت جگر بن کر، رسولوں کا سلطان بن کر، تو پوری دنیا بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ سمر رضوی کی زبان سے مت سنیے گا، بلکہ سنیوں کے تاج محل، سنیوں کے قطب مینار، بارائلی کے مظہر، اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے گا۔ جب میرے مدنی اور مکی سرکار پیدا ہو رہے تھے تو پوری دنیا بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے تھے، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا وجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ پیغمبر اسلام کی شان ہے۔ اب آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، یہ جتنے بھی منبر رسول شریف پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچے کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، جب بچے کا جنم ہوتا ہے تو بچے کی کیفیت ہوتی ہے، بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو اس کی ماں ہنستی ہوئی نظر آتی ہے، اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو اس کا باپ ہنستا ہوا نظر آتا ہے، اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو اس کے گھر والے ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو اس کے اہل خانہ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب کیفیت کو بدل کے پیدا ہوتا ہے، یہی بچہ جب روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، یہی بچہ جب روتا ہوا پیدا ہوتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب ہنستے ہیں۔ لیکن جب یہی بچہ روتا نہیں بلکہ یہی بچہ جب پیدا ہونے والا جب خاموشی اختیار کر کے پیدا ہو، یہی پیدا ہونے والا بچہ جب سکونت اختیار کر کے پیدا ہو، یہ بچہ ساکن پیدا ہو، متحرک نہ ہو، تو اس کے گھر والے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے ماں باپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا ان دونوں باتوں میں امتیاز کیا کرانا چاہتے ہو، ان دونوں باتوں میں فرق کیا ظاہر کرانا چاہتے ہو؟ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کے دل کی دھڑکنیں گردش کر رہی ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب خاموشی اختیار کر کے پیدا ہوتا ہے، یہی بچہ جب سکونت اختیار کر کے پیدا ہوتا ہے، یہی بچہ جب ساکن پیدا ہوتا
ہے تو اس کے گھر والے سمجھ جاتے ہیں ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی سانسیں تھمی ہوئی ہیں. لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا, میں یہ نقطہ آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں. جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے, اور جب وہ 5 سال یا 7 سال کا ہوتا ہے تو گھر والوں کی فکر ہوتی ہے, اس کے ماں باپ سوچتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں. بچے کی ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے, اے میرے سر کے تاج, کیا تم جانتے بھی ہو اب ہمارا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے, ہمارے بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, ہمارے بچے کے اندر عقل سلیم کا مادہ پیدا ہو گیا ہے, اب ہمارے بچے کا رشتہ کتابوں سے جوڑ دیا جائے, اب ہمارے بچے کا ایڈمیشن کسی مدرسے یا اسکول میں کرا دیا جائے, اب ہمارے لخت جگر کا ایڈمیشن کسی علاقے کے بڑے ادارے میں کرا دیا جائے. یہ دونوں ماں اور باپ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں. لیکن جب یہی ہمارا بچہ کچھ لوگ چاہتے ہیں میں اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دوں گا, کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے, مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا عالم بنائیں گے, سرکار کی حدیث کا عالم دین بنائیں گے. لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا, میں دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے آپ سے منع نہیں کرتا, لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو سرکار کی حدیث پڑھائی ہوگی, مصطفیٰ سے نازل ہونے والا قرآن پاک آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا ہوگا, تو یہی تیرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جان جائے گا کہ ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے, ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے, ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے, ماں باپ کی عظمت و شان کیا ہوتی ہے. اور یہی تیرا بچہ جس کو تو نے دنیاوی تعلیم دی ہوگی, جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو یہ 1 کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھتا تو رہے گا, لیکن تیری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوگا. میں تم سے یہ منع نہیں کرتا ہوں, لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں, جب ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے, ہمارے بچے نے اسکول میں جا کر کے ہائی اسکول پاس کر لیا ہے, ہمارے بچے نے انٹر کر لیا ہے, اس کے بعد میں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے, کچھ بچوں کی سوچ ہوتی ہے کہ میں بڑے ہو کر کے میں اپنے وقت کا بہت بڑا MBBS ڈاکٹر بنوں گا. کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے میں اپنے وقت کا بہت بڑا MBBS ڈاکٹر بنوں گا. کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے میں بڑے ہو کر کے کوئی IPS یا IAS افسر بنوں گا. لیکن آئیے میں منع نہیں کرتا ہوں, یہ دور پرفتن ہے, اس دور کے اندر میں تو بابا کے دہل ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا میں کہتا ہوں, اے لوگوں تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اتنی پڑھا دو کہ جب تمہارا مقدمہ کسی کورٹ میں پہنچے, جب تمہارا مقدمہ کسی عدالت میں پہنچے اور جس کے سامنے تمہاری فائل رکھی ہوئی ہو تو وہ کرسی جج پر بیٹھنے والا, جو جج کی کرسی پہ بیٹھنے والا کوئی اور نہیں ہو بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ہو. تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اتنی دے دو, تم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اتنی دے دو, جو تمہارا مقدمہ لڑے, جو تمہارا لائر ہو, ایڈوکیٹ ہو, جو تمہارا مقدمہ لڑنے کے لیے کورٹ اور کچہری میں ہو, وہ کوئی دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. جب تمہارا ڈاکٹر کوئی علاج کرے تو وہ ڈاکٹر کوئی دوسرے دھرم سے تعلق نہیں بلکہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. تم دنیا کی تعلیم اتنی دلا دو, لیکن جب کوئی بچہ سوچتا ہے کہ میں بڑے ہو کر کے ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا تو کسی اولڈ ڈاکٹر کی ہسٹری کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اس کی ہسٹری کو پڑھنا ہوتا ہے. جب تیرا بچہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے ہو کر کے ایک بہت بڑا IPS یا IAS افسر بنوں گا تو تیرے بچے کو کسی اولڈ ماڈل IPS یا IAS افسر کی ہسٹری کو پڑھنا ہوتا ہے. کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے میں بڑے ہو کر کے ایک اچھا قاری قرآن بنوں گا, میں بڑے ہو کر کے ایک اچھا عالم دین بنوں گا, میں بڑے ہو کر کے ایک بہت بڑا مفتی وقت بنوں گا. لیکن آج یہ سنتے چلے جائیے گا, جب ہماری قوم کا بچہ چاہتا ہے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں تو کسی اچھے حافظ قرآن کی زندگی کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب ہمارا بچہ سمجھتا ہے میں بڑے ہو کر کے اچھا عالم دین بن جاؤں تو کسی اپنے وقت کے بڑے عالم دین کی ہسٹری کو پڑھنا ہوتا ہے. اور یہی تیرا بچہ اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کا بہت بڑا پیر بن جاؤں تو پھر مرشد من حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو پڑھنا ہوتا ہے. جب یہی تیرا بچہ سمجھتا ہے میں اپنے وقت کا بہت بڑا تقوی و طہارت کا کوہ گرا کوہ ہمالا بن جاؤں تو مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کی زندگی کو پڑھنا ہوتا ہے. جب یہی ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے وقت کا بہت بڑا
शायर बन जाऊं, तो फिर आला हजरत की जिंदगी को पढ़ना होता है। लेकिन आइए, अगर हमारा बच्चा चाहे कि वो आलिम बने तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। हमारा बच्चा चाहे कि हमारा बच्चा अगर चाहे कि वो अपने वक्त का बहुत बड़ा कारी कुरान बन जाए तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर हमारा बच्चा चाहता है अपने वक्त का बहुत बड़ा हाफिज कुरान बन जाए तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। इसलिए कि जो कुछ भी बनता है वो जमीन पे आकर के बना करता है। माँ की गोद से कोई भी कुछ बन करके पैदा नहीं होता है। अरे वो तो शान गौसे आजम की है, वो तो शान बड़े पीर बगदाद के दूल्हा गौसे आजम की है, जो अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं तो 15 या 18 पारों के हाफिज हुआ करते हैं। लेकिन इस दौर में मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता है जो माँ के पेट से बच्चा पैदा हो और वो हाफिज 15 पारे का हाफिज कुरान पैदा हो। ये अलग बात है कि वो माँ के पेट से पैदा होते हुए होने के बाद में वो चाहे तो हाफिज भी बन सकता है, वो चाहे तो आलिम भी बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर वो अपने वक्त की कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री को हासिल करना चाहे तो हासिल कर सकता है, मुश्किल नहीं है। तो आप कहोगे मौलाना फिर मुश्किल काम क्या है? तो आइए मैं इस दौरे पुरफितन को अपने जहन में रख के आपको मुश्किल काम बताना चाहता हूँ। लोगों, इस दौर के अंदर अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो मुश्किल काम कोई और नहीं है, बल्कि इस दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम जो है वो अच्छा इंसान बनना मुश्किल काम है। अगर तू चाहता है कि तू अच्छा इंसान बन जाए तो तुझे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, शमए बज़्म हिदायत की जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा, तब कहीं जाके तू अच्छा इंसान बनेगा। और जब तू अच्छा इंसान बन गया तो तेरी जिंदगी का सितारा जमीन पे नहीं बल्कि औज सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। और मुर्शिद मन हुजूर ताजुश्शरिया की जुबान में कहना पड़ेगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। रब फरमाता है हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये लफ्ज अजीम क्या है? अजीम बड़ी चीज को जब हम देखते हैं, जब हमें कोई जुमला नहीं मिलता है, जब हमें कोई वर्ड नहीं मिलता है तो हम लफ्ज अजीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने देखा कि हजरत मौलाना सुलेमान साहब का अखलाक बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, तो मैंने लफ्ज अजीम का इस्तेमाल किया कि इनका अखलाक बहुत अजीम है। जब मैंने किसी ऊंची बिल्डिंग को देखा तो मैंने उस ऊंची बिल्डिंग को देखने के बाद में कहा फुला बिल्डिंग बहुत अजीम है। पता चला लफ्ज अजीम का इस्तेमाल बड़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। लफ्ज अजीम का माना बड़े के आता है। लेकिन आइए, ये अखलाक क्या है? ये लफ्ज खुल्क की जमा है। मेरे रब ने फरमाया है हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। लफ्ज अखलाक ये लफ्ज खुल्क की जमा है। एक होता है हुस्न अखलाक, एक होता है हुस्न सुलूक। आप कहोगे इन दोनों के अंदर चेंजिंग क्या है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो आइए, ये थोड़ी सी बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये थोड़ी टफ गुफ्तगू है। अगर आप हजरात की समझ में ना भी आए तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद एक बात आपसे सादा लो करूंगा, जो सादा लो गुफ्तगू के आप लोग आदी हो चुके हो। मेरे रब ने फरमाया हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। एक हुस्न सुलूक है, दूसरा हुस्न अखलाक है। हुस्न सुलूक दुनियादार के पास में है और हुस्न अखलाक मुस्तफा जाने रहमत के पास में है। हुस्न सुलूक दुनियादार के पास में कैसे है? तो आइए अभी आपको पता चल जाएगा। जब दुनिया के अंदर किसी का किसी से मतलब शामिल होता है तो वो मोहब्बत से बात करता है। अगर मेरा आपसे मतलब है तो मैं आपको सलाम भी करता हूँ, और जब मतलब निकल जाता है तो आपको पहचानने के लिए तैयार नहीं रहता हूँ। मिसाल के दौर पे आज जो दौर चल रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये प्रिंट मीडिया का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये अखबारात का दौर है, ये सैटेलाइट का दौर है। मैं इस सहूलत के दौर में आप हजरात जानते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप करते हो। आपके घर के अंदर अगर 10 साल का बच्चा हो, उसकी जेब के अंदर आप टटोल के देखें तो कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन एक मोबाइल फोन जैसा एक खिलौना जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब हमारे बच्चे की जेब में खिलौना मिलेगा, तो जब हमारा बच्चा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो उस फोन के अंदर किसी ना किसी कंपनी का सिम कार्ड भी इस्तेमाल करता है। और जब सिम कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसके सिम पे उसके घर वालों के फोन आते हैं, उसके सिम पे उसके दोस्तों के फोन आते हैं, उसके सिम पे उसके अजीजों अकारिब के फोन आते हैं, उसके सिम पे उसके माँ और बाप का
کا فون آتا ہے، لیکن جہاں اس کے اہل خانہ کے فون آتے ہیں وہاں پر جس کمپنی کا وہ سم کارڈ استعمال کرتا ہے اسی کمپنی کا بھی فون آتا ہے۔ لیکن باہر میرے 10 سال کے بچے کتنا سمجھدار ہے تو، جب اپنے بھائی کا نمبر دیکھتا ہے، نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میرے بھائی کا فون ہے، اور ریسیو کر کے کان کے قریب لے جاتا ہے۔ اپنی ماں کے فون کو دیکھتا ہے، نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میری والدہ ماجدہ کا فون ہے، اپنے باپ کے نمبر کو دیکھتا ہے اور نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میرے بابا کا فون ہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا، لیکن جب ہمارا بچہ جس کمپنی کا سم کارڈ استعمال کرتا ہے، اگر جیو 4G یا 5G استعمال کرتا ہے، اگر جیو کا نیٹ ورک استعمال کرتا ہے، تو ہمارے بچے کی سم پہ جب کمپنی سے فون آتا ہے تو بچہ سم کارڈ، جب بچہ موبائل دیکھتا ہے تو نمبر دیکھ کے پہچان لیتا ہے میرے دوستوں کا فون نہیں ہے، میرے گھر والوں کا فون نہیں ہے، میرے اہل خانہ اور عزیز و اقارب رشتہ داروں کا فون نہیں ہے، بلکہ کمپنی سے فون آ رہا ہے۔ اب وہ فون کو ریسیو تو نہیں کرتا ہے بلکہ کارڈ دیتا ہے، دوسری مرتبہ فون آتا ہے بچہ پھر کارڈ دیتا ہے، تیسری مرتبہ فون آتا ہے بچہ پھر کارڈ دیتا ہے، لیکن چوتھی مرتبہ جب فون آتا ہے مجبور ہو کے بچہ ریسیو کر کے کان کے قریب لے جاتا ہے، آواز آتی ہے سر ہم آپ کو ایک پلان دینا چاہ رہے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے سر ہم آپ کو پلان دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا 10 سال کا بچہ کتنا ہوشیار ہو گیا ہے، آواز جو آتی ہے وہ سر کر کے بات کرتی ہے، لیکن ہمارا بچہ اس کا استقبال گالیوں سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ میرا محاسبہ ہے، میرا تجربہ ہے۔ لیکن آئیے آپ کہو گے مولانا بتانا کیا چاہتے ہو، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ارے وہ 18 یا 20 سال کا نوجوان جو بات کر رہا ہے وہ تیرے بچے سے سر کہہ رہا ہے، اور تیرا 10 سال کا بچہ اس کو بدلے میں گالی دے رہا ہے، لیکن تیرے بچے کو بدلے میں گالی وہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ تو وجہ صرف کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہے، تیرا بچہ اس کی کمپنی کا کسٹمر ہے۔ اگر اس نے بدلے میں تیرے بچے کو گالی دی تو تیرے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا اور تیرے بچے کو برا لگ جائے گا۔ جب تیرے بچے کو برا لگ گیا تو تیرا بچہ اس کی کمپنی کا سم کارڈ توڑ کے پھینک دے گا۔ جب سم کارڈ نکال کے پھینک دے گا تو اس کی کمپنی کا ایک کسٹمر کم ہو جائے گا، اس کی کمپنی کی انکم کم ہو جائے گی، اس کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہزادوں، جب لالچ شامل ہوتا ہے تو گالی برداشت کی جاتی ہے، جب مطلب شامل ہوتا ہے تو گالیاں برداشت کی جاتی ہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا، یہ تو حسن سلوک تھا جو دنیا دار کے پاس میں تھا، یہ حسن اخلاق کس کے پاس میں ہے؟ تو حسن اخلاق کسی دنیا دار کے پاس میں نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے مدنی اور مکی سرکار کے پاس میں ہے۔ میں نے قرآن سے عالم تصور میں سوال کیا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، میں نے مصطفیٰ کی رفتار کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کی گفتار کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے چلنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے پھرنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے سونے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے جاگنے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو نہیں دیکھا ہے۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کیسے تھے؟ جب میں نے قرآن سے یہ سوال کیا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے نادان تو مصطفیٰ کے قدموں کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہے، میرا رب اپنے محبوب کے قدموں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کیسے تھے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھی؟ میرا رب 27 پارے کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان کیسی تھی؟ میرا رب 27 پارے میں پیغمبر اسلام کی زبان کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن میرے مصطفیٰ کا سینہ کیسا تھا؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن مصطفیٰ کی معراج کا سفر کیسا تھا؟ تو میرا رب 15 پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا پاور کیسا تھا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی محبت کیسی تھی؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے
मेरे मुस्तफ़ा की नूरानियत कैसी थी। मेरा रब मुस्तफ़ा की नूरानियत के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया कुरान मुस्तफ़ा की रहमत कैसी थी। मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मुस्तफ़ा की सीरत व अखलाक कैसा था। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा के अलकाफ क्या क्या थे। तो मेरा रब मुस्तफ़ा को कहीं पे या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं पे या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे ताहा और यासीन कह रहा है, कहीं पे मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा का नाम क्या था। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की एड़िए अथर से लेके पेशानी मुबारक तक का पूरा मुजस्समा कैसा था। तो मेरा रब 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा बद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआबा फवजदका ضالًا फहदा फवजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैंने कुरान से सवाल किया और कुरान तूने मुस्तफ़ा के कदमों का जिक्र किया लेकिन तूने कदमों को अजीम नहीं कहा। कुरान तूने मुस्तफ़ा के हाथों का जिक्र किया लेकिन तूने हाथों को अजीम नहीं कहा। कुरान तूने सीने का जिक्र किया लेकिन तूने सीने को अजीम नहीं कहा। कुरान तूने जुबान का जिक्र किया लेकिन तूने जुबान को अजीम नहीं कहा। यहाँ तक कि तूने मुस्तफ़ा के पूरे मुजस्समे का जिक्र किया लेकिन तूने किसी भी चीज को, किसी भी वज़्फ़ को, किसी भी उज़्व को, किसी भी शय को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा का अजीम वस्फ क्या है। ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की अजीम शय क्या है। ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की अजीम चीज क्या है। जब मैंने कुरान से इतना पूछा तो कुरान जवाब देता है नादान तू मुस्तफ़ा के अजीम वस्फ को पूछना चाहता है, मुस्तफ़ा की अजीम शय मालूम करना चाहता है, मुस्तफ़ा की अजीम चीज पूछना चाहता है। जब मैंने इतना सवाल किया था तो कुरान दबा के दुहल पलट के जवाब देता है अरे मुस्तफ़ा का अजीम वस्फ कोई और नहीं है। मेरा रब इरशाद फरमाता है फइन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बराइली के ताजमहल की नजर, जब बराइली के कुतुब मीनार की नजर, जब बराइली के मजहर की नजर, आला हजरत की नजर जब मुस्तफ़ा के अखलाक पर पड़ती है तो बराइली की टूटी हुई चटाई से मेरा रज़ा पूरी दुनिया का रज़ा पुकार के कहता है तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा चाहा तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती समर रज़वी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सादात इकराम की नगरी महरारा मुकद्दसा से हुजूर नज़मी मियाँ फरमाते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हजरत फरमाते हैं ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब आइए मैं हजरत सुलेमान साहब किबला की मोहब्बतों को अपने गले में ताबीज़ की तरह पहनकर एक आखिरी बात आपको देने जा रहा हूँ। उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं अपनी औकात के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। जलसा सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होता है, जलसा सिर्फ औरतों के लिए भी होता है, जलसा बूढ़ों के लिए नहीं होता है, जलसा बूढ़ियों के लिए भी होता है, जलसा सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, जलसा जन के लिए भी है। लेकिन आइए एक फितना इस दौरे पर फितन में बहुत तेजी के साथ जन्म लिए हुए है जिसको इर्तिदाद के नाम से आज दुनिया याद कर रही है। आज मेरी कौम की बच्चियां मुर्तद होती जा रही हैं, आज मेरी कौम की बच्चियां दूसरे धर्म से वास्ता रखती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मैं अपनी बच्चियों तक ये पैगाम देना चाहता हूं और ये बहुत जरूरी है इसलिए कि इन लड़कियों ने ऐसे भुला दिया है मुस्तफ़ा के इस्लाम को। अरे मुस्तफ़ा ने अपने बदन पे पत्थरों की बौछार को बारिश को बर्दाश्त किया था और मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म नाज से, मेरे मुस्तफ़ा के बदन मुबारक से ताइफ के मैदान में खून के फुब्बारे निकले थे। तब कहीं जाके ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, तब कहीं जाके ये हमारे सरों पे टोपियां सलामत हैं, तब
कहीं जाके हमारे सरों पे अमामे नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हमारी बच्चियां जब हमारे धर्म से दूर होती हैं, आज हमारी बच्चियां जब दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों से रिश्ता और नाता जोड़ रही हैं, मुर्तद होती जा रही हैं, तो दिल को तकलीफ होती है, दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा होता है। मैं वही दर्द आज सालारपुर के अंदर आप लोगों तक पहुंचा करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं।